قیامت کے بارے میں تھوڑا تصور پیدا کر لو، دیکھو ذہن میں خود ہی قیامت آ جائے گی۔ قیامت کا تفکر لیوم القیامہ، قیامت کے بارے میں سوچو، روز آخرت کے بارے میں سوچو، جس دن انسان کو محشور کیا جائے گا، جس دن حساب و کتاب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بارے میں سوچو، خشوع پیدا ہو جائے گا، حضور قلب پیدا ہو جائے گا۔ تیسری علامت پیغمبر خدا نے بیان فرمائی، کہا نماز پڑھنے سے پہلے اگر یہ چاہتے ہو کہ نماز میں خشوع پیدا ہو تو المناجات باللہ، تو نماز پڑھنے سے پہلے خدا سے مناجات کر لو۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ لو، ایک مرتبہ یہ کہہ لو یا ربنا، اے میرے پالنے والے۔ المناجات للہ، ایک مرتبہ ایک ذکر پڑھ لو، چھوٹا سا ذکر پڑھ لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ کی سیرت میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ آپ جب نماز شب کے لیے اٹھتے تھے، آپ جب نماز شب پڑھتے تھے تو ایسے نہیں کہ بستر سے اٹھے اور مصلی کے اوپر آ گئے، بلکہ مولا کائنات صحن خانہ میں آتے تھے، اپنے گھر کے صحن میں آتے تھے، آسمان کی طرف رخ کر کے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 192 کی تلاوت کرتے تھے، جس میں 5 مرتبہ ربنا آیا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا کہیں خدا سے، اے میرے پالنے والے، اے میری تربیت کرنے والے، کا نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا، نماز میں خضوع پیدا ہو۔ فرمایا رکوب الجمیل، نماز پڑھنے سے پہلے کار خیر کر لو۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے لیکن وہ غصے میں آ گیا ہے اور اس نے بد زبانی کر دی ہے، کوئی ایسا کلمہ زبان کے اوپر جاری ہو گیا جو خدا کو پسند نہیں ہے، رسول کو پسند نہیں ہے، ائمہ معصومین کو پسند نہیں ہے، تو کیا اس کے دل میں خشوع پیدا ہوگا؟ فرمایا کار خیر کرو، نماز پڑھنے سے پہلے کم سے کم لوگوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر دو، بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کر دو، کوئی ایک کار خیر کر لو تاکہ تمہاری نماز میں خشوع پیدا ہو جائے، خضوع پیدا ہو جائے۔